بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین و سامعین، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے کیونکہ دور حاضر میں آپ نے سنا ہوگا کہ ہر انسان یہ بات کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اور اس موضوع پر خصوصاً انجینئر محمد علی مرزا صاحب بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں میرے کچھ سوالات ہیں اور کچھ دلائل ہیں جن کے اوپر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہ سوال میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اور بھی جو یہ بات کرتے ہیں ان کے سامنے رکھوں گا کہ خدا را مجھے ان کا جواب دے دیں، اور اگر ان کا جواب نہیں دیتے تو پھر اس چیز کو مان لیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے یا وسیلہ ضروری ہے۔ تو ناظرین و سامعین، سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسیلہ ضروری ہے، اور اس کے کچھ دلائل ہیں میرے پاس۔ سب سے پہلی دلیل، اگر وسیلہ ضروری نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے خود کو منوانے کے لیے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ دوسری بات، اگر اس کائنات کو بنا لیا تھا تو پھر ہماری ہدایت ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہ کی؟ انبیاء کرام کو کیوں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے؟ انبیاء کرام ہماری ہدایت کا وسیلہ بنے، ہدایت تو اللہ دیتا ہے نا، انبیاء کرام ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کیوں آئے؟ تیسری دلیل، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور آمنے سامنے بٹھا کر بات چیت کی، تو پھر وحی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا وسیلہ کیوں؟ چوتھی بات، جب آپ اس دنیا میں آئے تو آپ کو ایک مرد اور ایک عورت کا وسیلہ کیوں لینا پڑا؟ آپ آسمان سے اترتے ڈائریکٹ زمین پر آ جاتے، آپ ایسا کیوں نہ ہوا؟ آپ کو وسیلے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ٹھیک اسی طرح ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے اس کائنات کا وسیلہ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو وسیلہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن پاک پورا نازل کیا، اور اس پورے قرآن پاک کو نازل کرنے کے لیے جو وحی کا وسیلہ لیا، جو وحی کا وسیلہ بنایا، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کو وسیلہ بنایا۔ جب یہ ساری چیزیں بلا وسیلے کے نہیں ممکن ہوئی، اور پھر ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی کی مدد کی تو ڈائریکٹلی نہیں کی بلکہ وسیلہ بنایا۔ سامعین، اللہ سے جی ڈائریکٹ مانگے۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگے یا اللہ مجھے مرسیڈیز دے دے، تو کیا آپ کو لگتا ہے آسمان سے مرسیڈیز اترے گی اور آپ کے گھر کے پارکنگ پورچ میں آ کر کھڑی ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ اچھا بزنس دے دے گا، اچھی کوئی ڈیل ہو جائے گی، اچھی کہیں سے اماؤنٹ آ جائے گی، پھر آپ مرسیڈیز لیں گے۔ وسیلے کے بنا کائنات نہیں بنی، وسیلے کے بنا انسان نہیں پیدا ہوا، وسیلے کے بنا انبیاء کرام پر وحی نازل نہیں ہوئی، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ڈائریکٹ دیتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھی وسیلہ لیتا ہے، وسیلہ لینے کے بعد دیتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ وسیلہ لے رہا ہے تو تم کون ہوتے ہو یہ بات کرنے والے کہ وسیلہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے؟ جی وسیلے کی ضرورت نہیں پڑتی، وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے، وسیلے کے ساتھ مانگنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت۔ زیر غور ہے یہ صراط الذین انعمت، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ بات اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے انسان پیدا کیے ان انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہی انسان ہدایت یافتہ ہے۔ تو اگر وہ انسان ہدایت یافتہ ہیں تو پھر وہ انسان اللہ کے نزدیک محبوب ہوئے، وہ انسان اللہ کے نزدیک محب ہوئے، اللہ تعالیٰ کے، وہ انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، تو کیا اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو رد کرے گا؟ آپ خود کہتے ہیں کہ قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کیوں نازل کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکٹ نہیں سمجھا سکتا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو عربی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی؟ معاذ اللہ، آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ آپ کس طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں؟ وسیلہ ضروری نہیں ہے، وہ وسیلے کے بنا تم پیدا نہیں ہو سکتے، اور آپ کہتے ہو وسیلہ ضروری نہیں ہے۔ بالکل وسیلہ ضروری ہے، پنجتن پاک کا وسیلہ ضروری ہے، ہر اس انسان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں آپ پیش کر سکتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، جو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اعلیٰ مقام رکھتا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پوری زندگی کو صرف کر کے رکھ دیتا ہے، آپ اس انسان کا وسیلہ دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ اور جو انسان اس وسیلے سے انکار کرتا ہے اس سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے یہ کائنات کیوں بنائی، ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو کیوں بھیجا، جب چاہا نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ ملاقات کی تو پھر بھی وحی کے لیے جبرائیل علیہ السلام کا وسیلہ کیوں لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کائنات میں پیدا کرنے کے لیے ایک مرد اور ایک عورت کا وسیلہ کیوں لیا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرتا ہے تو کسی کا وسیلہ کیوں لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مدد کیوں نہیں کرتا۔ اور ایک اور بات، آپ توحید کرتے ہیں نا، تو مجھے ایک توحید کا جواب دیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کب کہا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں؟ کوئی انسان اس کائنات میں ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی کہا ہو کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، مجھے مانو۔ کوئی انسان اس کائنات میں موجود نہیں ہے۔ اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک نبی علیہ السلام کے قول سے مانا، نبی علیہ السلام کے اقوال سے مانا، نبی علیہ السلام سے حکم سے مانا، نبی علیہ السلام کے وسیلے سے مانا۔ تم اللہ کو وحدہ لا شریک نبی علیہ السلام کے وسیلے سے مان رہے ہو، اور تم کہتے ہو وسیلہ جائز نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا وسیلہ جائز نہیں ہے؟ کس طرح وسیلہ جائز نہیں ہے؟ تم اللہ کو وحدہ لا شریک مان سکتے ہو اگر نبی علیہ السلام نہ کہتے تو؟ تم اللہ کو وحدہ لا شریک مان سکتے ہو کہ اللہ تمہیں ڈائریکٹ کہہ رہا ہے؟ تم نے نبی پر ایمان لایا، تم نے نبی علیہ السلام کی بات پر ایمان لایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ، پھر تم نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا محمد الرسول اللہ، تو پھر تم نے مانا کہ محمد الرسول اللہ۔ وسیلے کے بنا تم جو وحدت کرتے ہو، توحید کرتے ہو، اور تم وسیلے کے بنا توحید کوئی نہیں مان سکتے۔ توحید کے لیے بھی نبی علیہ السلام کا قول، نبی علیہ السلام کی ذات وسیلہ ہے، اور ان کے علاوہ تم اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مان سکتے، اور تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ سے بغیر وسیلے کے مانگنا جائز ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا صراط الذین انعمت، یہ بات اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ کچھ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ سارے انعام یافتہ ہیں، ان لوگوں کے راستے پر، کسی کے بھی راستے پر چل پڑو کیونکہ سارے انعام یافتہ ہیں۔ نہیں، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، جن لوگوں پر ایمان اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو ناظرین و سامعین، سمجھیں دین کو، جب بھی کبھی دین کے اوپر بات آئے تو وہ شروع سے تاریخ کو اٹھائیں، اس بات کی جو اپروچ ہے وہ ہر طرف سے کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ بات کس لحاظ سے ٹھیک ہے، کس لحاظ سے غلط ہے۔ میرا کسی پر تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد رہنمائی کرنا ہے، اپنی بھی اور آپ کی بھی۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ دین میں کچھ غلط ہو رہا ہے، رد و بدل ہو رہی ہے، اچھے سے اچھے علامہ سے بات چیت کریں، اور یہ آپ کا فرض ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کی امت ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آپ پر یہ فرض ہے۔ اور آپ روز محشر یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو جب پتا تھا کہ آپ کو شک تھا کہ دین میں کچھ رد و بدل ہو رہا ہے، تو آپ نے اس چیز کی کوشش کیوں نہ کی کہ اس کو پتہ کر سکو۔ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے، اپنے دین کا محافظ بنے۔ آپ پر بھی فرض ہے، مجھ پر بھی فرض ہے۔ وسیلہ بالکل ضروری ہے، وسیلے کے بنا جب یہ کائنات نہیں بن سکتی، وسیلے کے بنا ہماری رہنمائی نہیں ہو سکی، وسیلے کے بنا وحدہ لا شریک ہم اللہ کو نہیں مان سکے، ٹھیک اسی طرح وسیلے کے ساتھ اللہ سے مانگنا اور وسیلے کے ساتھ دعا کرنا یہ جائز ہے اور بہت اچھی بات ہے، بہت اعلیٰ بات ہے۔ آپ ضرور وسیلے کے ساتھ اللہ سے مانگیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی سفارشات کو اور ان کی گزارشات کو رد نہیں کرتا بلکہ مانتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی، سمجھانے کی اور حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین و سامعین، ابھی کے لیے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔